اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے جیسے میرے برادر اکبر اور شیخ الحدیث فروغ الرحمان یزدانی صاحب ہمارے اسلاف کی چند باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ علامہ شہید کو، حکیم صاحب کو اور علامہ ابراہیم طارق صاحب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے برادر مکرم احسان الہی بھائی کا، حافظ ارشد عبید اللہ ارشد کا اور مولانا ارشد بیگم کوٹی کا اور تمام رفقا کا، جماعتی سرپرستوں کا، ضلع کے امیر کا، کہ آپ نے مجھے یہاں پر ہم کلام ہونے کی دعوت دی۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا معیار ہے۔ کس طرح معیار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو، اس کی جان، اس کے مال، اس کے والدین، اس کی اولاد سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، محبت حلال بھی ہوتی ہے اور محبت حرام بھی ہوتی ہے۔ حلال محبت یہ ہے کہ باپ بیٹے سے کر رہا ہے، میاں بیوی آپس میں کر رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں کر رہے ہیں، رشتہ دار آپس میں کر رہے ہیں، میں آپ سے، آپ مجھ سے، مسلمان ہونے کے ناطے کر رہے ہیں، یہ حلال محبتیں ہیں۔ اور حرام محبت بھی ہوتی ہے جو غیر محرم سے کی جاتی ہے، جو رزق حرام سے کی جاتی ہے، جو رشوت، چوری، ڈکیتی کے مال سے کی جاتی ہے، جو غلط طریقوں سے کمائے گئے مال سے کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ کی محبت کو جو معیار ایمان بنایا گیا ہے، اس کا پیمانہ حرام محبت بنائی گئی ہے کہ حلال محبت۔ بات کو ذرا کھولتا ہوں، رسول اللہ کی محبت حلال محبت کے اندر بھی اس حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے، حرام محبت تو ہوتی ہی حرام ہے، لیکن اگر حلال محبت بھی رسول اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو اللہ کے نزدیک حرام ہو جاتی ہے۔ حلال محبت بھی اگر رسول اللہ سے بڑھ جائے، حلال محبت، باپ کی محبت حلال ہے، بیٹے کی محبت حلال ہے، رسول اللہ سے بڑھ گئی، حرام ہو گئی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خاکے بنائے جا رہے۔ فرانس کا ایک بدبخت صدر کائنات کی اس عظیم الشان ہستی کے خاکے بنا رہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کلام حمید میں کہہ رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ ابھی اسراء کی بات ہے، معراج کی بات نہیں ہو رہی۔ اسراء خانہ کعبہ سے مسجد اقصی کی طرف، ساتھ کون ہے؟ جبریل امین، رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ رسول اللہ وہاں پہ بڑے خوبصورت چہرے دیکھتے ہیں، بڑے نورانی چہرے دیکھتے ہیں، بڑے چمکدار اور روشن چہرے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ جبریل امین کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے جبریل امین، یہ کون لوگ آئے ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جن کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، ان سب کو نازل کیا گیا ہے۔ اے جبریل امین، ان کو کیوں نازل کیا گیا ہے؟ ان کو نماز ادا کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اے جبریل امین، یہ نماز ادا کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ غور کرنا ہے، اپنے عقیدوں کی، اپنے منہج کی، اپنے فکر کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ نماز کو کیوں ادا نہیں کر رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ اے جبریل، ان کا امام کون ہے؟ اس وقت جبریل امین نے نبی مکرم کے کاندھے اقدس کے اوپر ہاتھ کو رکھا اور 1,00,000 سے زائد انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، جس نبی کا مقام یہ ہے، جو نبیوں کا امام ہے، جس کی ذات اعلیٰ ہے، اس کی بات اعلیٰ نہیں۔
یہ ذات تو اعلیٰ ہر کوئی مانتا ہے، بات اعلیٰ ماننے وقت اپنے اپنے فلسفے، اپنی اپنی باتیں، اپنے اپنے عقیدے سامنے لے آتے ہیں۔ او بھائیو، جس کی ذات اعلیٰ ہے اسی کی بات اعلیٰ ہے، جس کی ذات اولیٰ ہے، افضل ہے، اسی کی محبت سب سے اعلیٰ اور افضل ہونی چاہیے۔ یہاں پر میں ایک بات درد دل سے کہنا چاہتا ہوں، کچھ اسکالرز آف ڈالرز ہیں، اسکالرز آف ڈالرز جو پاکستان میں آتے ہیں، ہم نے پاکستان میں توہین رسالت کا قانون بنوایا، یہاں پہ آ کے یہ مقدمہ رکھتے ہیں، اور جب باہر چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں توہین رسالت میں اگر کوئی غیر مسلم شامل ہو اور غیر مسلم توہین رسالت کرے اس کی سزا موت نہیں ہے، یہ قانون غلط ہے۔ پاکستان آ کے کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں یہ قانون بنایا، باہر جاتے ہیں، کینیڈا کا میڈیا ہو، یورپ کا میڈیا ہو، وہاں پہ شیخ الاسلام کا ٹائٹل لے کر بیٹھ کے کہتے ہیں یہ جی توہین رسالت کی جو پاکستان میں سزا ہے یہ غیر شرعی ہے۔ معاذ اللہ۔ میرے بھائیوں، آج آپ نے اس بات کو سمجھ کے جانا ہے، علماء نے، خطباء نے، شیوخ الحدیث نے، مولویوں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا، اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے۔ نبی کریم پوری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ فلسفہ تو آپ کو سمجھایا جاتا ہے، یہ بات تو آپ کو بتلائی جاتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر رسول اللہ جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے پہنچے تھے، بلال بھی تلوار کو تیز کر رہے تھے، صحابہ بھی تلواریں تیز کر رہے تھے کہ آج اپنے اپنے مخالف کی گردن کو کاٹا جائے گا۔ وہ جنہوں نے ہمیں اذیتیں دی، جنہوں نے تکلیفیں دی، جنہوں نے پشت کے اوپر پتھر رکھے، جنہوں نے جلدیں جلائیں، جنہوں نے گوشت کو کاٹا، آج ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ مولوی یہ بات بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا اس وقت لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، یہاں تک تو مولوی بات بتلاتا ہے، بتلانی چاہیے۔ عبید اللہ بھائی آگے آجائے، یہاں تک تو مولوی بات بتلاتا ہے، لیکن اگلی بات آپ کو اور مجھے نہیں بتلائی جاتی۔ کیا؟ رسول اللہ نے جب یہ کہا تھا آج معافی کا دن ہے، آج بدلہ نہیں لیا جائے گا، اسی وقت رسول اللہ نے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا تھا۔ کیا آرڈیننس جاری کیا تھا؟ آرڈیننس یہ جاری کیا تھا کہ اگر ابن خطل اور 4 لونڈیاں جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، وہ اگر ایک طرف عام معافی کا اعلان ہے، یہ بات اکیلی بتلا دینا کافی نہیں ہے، دوسری طرف یہ بتلانا بھی علماء کے اوپر فرض ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا جس نے ابن خطل نے، ان 4 لونڈیوں نے جنہوں نے مجھے گالی دی ہے، یہ خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ بھی لٹکے ہوئے ہوں گے، ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں بتلایا جاتا۔ اور پھر یہاں پہ رکیے، کیا رسول اللہ نے ذاتی انتقام لیا؟ بتائیے، اللہ کی قسم نہیں۔ امی عائشہ نے کہا ہے رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں کسی سے اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا، نہ تھپڑ مارا، نہ بدلہ لیا۔ کیا امی عائشہ جھوٹ بول رہی ہیں؟ اس کا مطلب کیا بنا؟ دونوں میں مطابقت کیا ہے؟ ایک طرف گالی نکالنے والے کو قتل کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف امی عائشہ کہتی ہیں کہ اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیا۔ میرے بھائیوں، عام فہم بات ہے، بریگیڈیئر صاحب کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، عام فہم بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ کی شریعت کو نافذ کر دیا۔ کیوں؟ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ مولوی بڑے متعصب ہیں، یہ مولوی بڑے سخت فتوے دیتے ہیں، خادم رضوی صاحب کے بارے میں یہ جی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، فلاں مولوی بڑی سخت باتیں کرتا ہے۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ ہے؟ اللہ کی قسم یہ رسول ہاشمی کا، کائنات کے سب سے بڑے امام کا فتویٰ۔ کیا آپ نے یاد کرنا ہے اس فتوے کو؟ کیا ہے فتویٰ؟ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ من سب صحابی،
صرف یہاں تک بات نہیں کی، کیا کہا؟ جو رسول ہاشمی کو، کسی نبی کو گالی دے گا اس کی شریعت محمدیہ میں سزا کیا، اس کو قتل کیا جائے گا، اور جو میرے کسی صحابی کو گالی دے گا، یہ مولویوں کے فتوے، جو میرے کسی صحابی کو گالی دے گا فجلدوہ، اس کو درے مارے جائیں گے، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو قید خانے میں رکھا جائے گا، یہاں تک کہ اپنے عقیدے سے توبہ نہ کر لے یا ساری عمر قید خانے میں مر نہ جائے۔ جو کسی من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب اصحابی فجلدوہ، یہ ایک شریف قانون ہے۔ ابو لہب اور محبت رسول معیار ہے ایمان کا، ایمان کا پیمانہ ہے، ایمان کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ آج اس آزمائش کے موقع پہ آپ کے ایمان کو چیک کر رہا ہے کہ کس کا ایمان مکمل ہے اور کس کا ایمان ناقص ہے، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے سگا چچا ہو، چاہے دو بیٹیوں کا سسر ہو، ہاشمی ہو، قریشی ہو، رسول اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے، مر گیا ابو لہب، مر گیا۔ لوگوں نے بیٹوں کو تانے دیے، ایسے پھوڑوں سے مرا، ایسی بیماری سے مرا، بیٹے پاس نہیں آ رہے، کفنا نہیں رہے، لوگوں نے تانے دیے۔ کیا کہا؟ اس کو دفناتے کیوں نہیں، اس کو کفناتے کیوں نہیں؟ کہا ہم نہیں ہاتھ لگائیں گے، ہمیں خطرہ ہے۔ جیسے آج کل کرونا کی بیماری کے بارے میں، یہ بھی بدبختی کی انتہا، ایسے ایسے اسکالرز پیدا ہو گئے۔ ایک اسکالر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے جس بندے کو کرونا ہو جائے نا تو شریعت میں اجازت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو جلا دیا جائے، نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ اس کو کفنایا جائے۔ غامدی صاحب آپ اپنی وصیت لکھ جائیں کہ آپ کرونا سے مر گئے، آپ کو آگ لگا دی جائے گی، ہم مولوی چندہ اکٹھا کر کے آپ کو جلا دیں گے۔ لیکن شریعت میں تو ایسی وصیت پہ بھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ میں بات یہ کہہ رہا ہوں، ابو لہب کے بیٹے اس کے پاس نہیں آ رہے، اسی طرح کی بیماری میں مر گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے قرآن و سنہ موومنٹ کا کردار اس حوالے سے دیکھا۔ ہم نے صرف لاہور کے اندر بغیر تفریق کے مسلک کے، بریلوی کی میت ہو، اہل حدیث کی میت ہو، دیوبندی کی میت ہو، کرونا سے مرے، اللہ کے فضل سے صرف لاہور میں 257 سے زائد میتیں کرونا کی، ہم نے غسل بھی دیا، کفنایا بھی، جنازہ بھی پڑھایا، پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ایک مسلمان میت کا حق ہے۔ یہاں پہ ابو لہب ہے، اس کا سگا بیٹا اس کو کفنا نہیں رہا، انہوں نے کیا کیا جائے؟ 2 دن پڑھا رہا۔ محبت رسول نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے، کیا گستاخی کی ہے پتہ ہے نا؟ کتنی بڑی گالی، یہی رسول اللہ کی شان اور عظمت کی دلیل ہے۔ منہ سے صرف یہ بکواس نکل گئی، معاذ اللہ رسول اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں، ابھی رسول اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں اس بدبخت کے منہ سے بکواس نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے ہاتھ تو دنیا اور آخرت میں ٹوٹیں گے، لیکن تیری موت ایسی عبرتناک ہوگی، بچے بھی دفنا نہیں رہے۔ صلاح مشورہ ہوا، انہوں نے کہا شرم کرو، تیرا باپ ہے، کیا کیا جائے؟ پھینک دیا جائے کسی گڑھے میں۔ اس کو گڑھے میں پھینکا گیا، پتھروں کی بارش کر کے، پتھروں کی بارش کر کے، مٹی کے نیچے نہیں، پتھروں کے نیچے دفن ہو گیا۔ یہ رسول اللہ کی محبت سے حالی دل ہے۔ اور دوسری طرف ایک حبشہ کا کالا غلام ہے، چپٹی ناک والا ہے، چھوٹے قد والا ہے، رنگت بھی کالی ہے۔ رسول اللہ پہلے آسمان پہ جبریل امین کی معیت، دوسرے آسمان پہ جبریل امین کی رفاقت، تیسرے آسمان پہ جبریل امین کا ساتھ ساتھ ایک مقام آ گیا، سدرۃ المنتہا سے آگے بھی پہنچے، وہاں پہ جبریل امین رک گئے، کہا یہاں سے آگے جانے کی مخلوقات میں سے، فرشتوں میں سے کسی کو اجازت نہیں ملی۔ رسول ہاشمی نے کہا معراج کی رات میں جب جبریل امین رک گئے، میں آگے بڑھا، میں نے وہاں پہ بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ کو سن لیا۔ وجہ رسول اللہ کی محبت، یہ معیار ہے۔ میرے بھائیوں، تم سمجھتے ہو اسلام مغلوب ہونے کے لیے تم نے یہ سمجھ لیا مفاہمت کا رستہ اختیار کیا جائے، چھپ چھپا کے زندگی گزار لی جائے، کامیابی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مجھے بتائیے یہ دین
غالب ہونے کے لیے آیا کہ مغلوب ہونے کے لیے؟ اللہ کی قسم دین غالب ہو کے رہنا ہے۔ تو ساتھ دے، میں ساتھ دوں، میں بولوں نہ بولوں، تم ساتھ دو نہ دو، یہ دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ غالب ہونے کی جد و جہد کون کر رہا ہے اور غالب ہونے کی امید کس نے چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ صرف لشکر دیکھتا ہے، نتائج یہ بھی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو آج کل یہ لبرل اور سیکولر لوگ بائیکاٹ سے کیا فرق پڑے گا میرے بھائیوں، لیکن پہلے میں وہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے نا کہ حالت جنگ کے اندر، حالت جنگ میں کس کس کو قتل نہیں کیا جاتا؟ بتائیے۔ عورت کو نہیں کیا جائے گا، بچے کو نہیں کیا جائے گا، بوڑھے کو نہیں کیا جائے گا، اور پودوں کو نہیں کاٹا جائے گا۔ حالت جنگ میں عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسکالر آف ڈالرز کہتے ہیں حالت جنگ میں عورت کو قتل نہیں کیا جاتا تو توہین رسالت کر دی آسیہ ملعونہ بدبخت نے، اس کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ فلسفہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ ایک صحابی ہیں نبینہ، خود بیان کرتے ہیں میرے موتیوں جیسے دو خوبصورت بیٹے تھے۔ کیسے؟ موتیوں جیسے دو خوبصورت بیٹے تھے۔ ان کی ماں نے ایک مرتبہ رسول اللہ کی شان میں ایسا جملہ بول دیا جو ہم نقل بھی نہیں کرنا چاہتے، بول دیا، نبینہ صحابی ہیں، کہا میری غیرت کو جوش آیا، میں نے پیٹ کے اندر خنجر ڈالا، گلے تک لے گیا، اور یہ عمل کرنے کے بعد یہ میرے موتیوں جیسے بیٹوں کی ماں ہیں، اس کو قتل کرنے کے بعد میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، یہ جی بڑے متعصب ہیں، یہ جی بڑے سخت ہیں، یہ جی مولوی ایسے، یہ رسول ہاشمی کے فتوے ہیں، یہ کسی ملا کا فتوہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، اے اللہ کے رسول یہ ماجرا ہو گیا۔ رسول اللہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کیا کہا؟ اس عورت نے یہ بکواس کی تھی، میرے صحابی نے جو عمل کیا ہے، سب لوگ سن لو، سب لوگ سن لو۔ اس عورت کا خون رائے گاں چلا گیا۔ صحابہ حیران رہ گئے، یہ کیا آرڈیننس جاری ہوا، یہ کیا رسول اللہ نے فتویٰ دے دیا؟ صحابہ آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو گئے، یہ نبینہ بڑی شان و منزلت والا ہے، اس نبینہ نے قانون ہاتھ میں لیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنی ہے، وطن عزیز کے اندر توہین رسالت کا قانون موجود ہے 295C۔ ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات ہیں جن صحابہ کو عطا کی ہیں وہ کسی اور بات کو سمجھانے کے لیے ہے۔ جب بھی آپ نے کسی کی توہین دیکھ رہی ہے 295C کا سہارا لینا ہے، اس بدبخت گارڈ کی طرح نہیں کہ جس کی ذاتی دشمنی ہو اٹھ کے گولی مارے اور توہین رسالت کا الزام لگا دے، ایسا نہیں کرنا۔ لیکن بات وہ سمجھانا مقصود ہے کہ توہین رسالت کرنے والی عورت ہو تو شریعت میں اس کی سزا کیا ہے؟ موتیوں جیسے بیٹوں کی ماں ہے۔ اور صحابہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نبینے کی بڑی شان و منزلت ہے، اس نبینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون معاف کر دیا۔ حضرت عمر لوگوں کی باتیں سن رہے ایک دم کھڑے ہو گئے، کہا اس کو نبینا کہتے ہو، اس کو نبینا کہتے ہو، یہی بصیر و بینا ہے، یہی حکیم و دانا ہے، آج کے بعد کوئی اس کو نبینا نہیں کہے گا۔ نبینا صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی اتنی شان و منزلت ہے۔ آگے آئیے، یہ جو عورت تھی جس کو قتل کیا گیا، یہ مرد تھا کہ عورت؟ یہاں پہ اسکالر آف ڈالر نے کہا یہ لونڈی تھی، اس کا حکم آزاد عورت جیسا نہیں۔ کیسے فلسفے یہاں پہ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بنایا، باہر جا کے کہتے ہیں یہ قانون غیر مسلم پہ نہیں لگتا، عورت پہ نہیں لگتا، یہ نہیں ہوتا، آسیہ کو یہ صحیح چھوڑا گیا۔ میرے بھائیوں یہ اگر بالفرض، حالانکہ ام ولد کا فقہ میں الگ حکم ہے، سارے علماء جانتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں یہ واقعہ بھی چھوڑیے، ایک نیا واقعہ یاد کیجیے۔ عمیر ابن عدی صحابی رسول ہے، اسما بنت مروان نے رسول اللہ کی شان میں ایک بکواس کر دی۔ عمیر بن عدی اٹھے،
اسما بنت مروان کو لٹایا، گردن کے اوپر چھری کو چلا دیا، قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اے عمیر ابن عدی یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ہی قبیلے کی عورت کو ذبح کر رہا ہے۔ کہا جو بکواس اس نے کی ہے لائن میں کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک وہ بکواس کرتا جائے، عمیر ابن عدی ایک ایک کی گردن پہ چھری چلاتا جائے گا۔ اب عمیر ابن عدی یہ عمل کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں جیسے دانت نمودار ہوئے، رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے، پیشانی چمکنا شروع ہو گئی، اور صحابہ کو مخاطب ہو کے کیا کہا؟ اور لوگوں اس ایک جملے کے بارے میں غور کرو، میں اور آپ گھر بیٹھے وہ حاکے بن رہے ہیں، نہ بائیکاٹ میں حصہ، نہ مہم میں حصہ، نہ شیئر کر رہے ہیں، نہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ عمیر ابن عدی کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا؟ کہا جس نے میرے صحابہ، جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو زمین کی پشت کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے، صحابہ متوجہ ہو گئے یہ بڑی شان والی کوئی بات ہونے والی ہے، کون سے شخص کا رسول اللہ ذکر کرنے والے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا زمین کی پشت کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے اگر کسی نے ایسا شخص دیکھنا ہو جس نے اللہ کی مدد کی، رسول اللہ کی مدد کی، وہ عمیر ابن عدی کے چہرے کی زیارت کر لے۔ عمیر ابن عدی کو یہ اعزاز ملا کہ یہ اللہ کے مددگار ہیں، یہ رسول اللہ کے مددگار ہیں۔ کس ایشو کے اوپر؟ حرمت رسول کا تحفظ کرنے کے اوپر۔ اب یہاں تک تو بات ہوگی، آزاد کی بھی مثال دے دی، دونوں عورتوں کی مثال دے دی، پھر کہتا ہے غیر مسلم کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ کیسے نہیں ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عتیق بیٹھے تھے، رسول اللہ نے کہا پلاننگ کر کے، یہ لمبا چوڑا واقعہ علماء جانتے ہیں، مختصر آپ کے سامنے رکھا، پلاننگ کی، پری پلانڈ۔ ابو رافع یہودی نے رسول اللہ کے بارے میں بکواس کی۔ کس نے؟ ابو رافع یہ مسلمان ہے، یہ کہتے ہیں یہ قانون صرف اسلام کے اندر آنے والوں کے لیے، یہ ابو رافع یہودی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کر کے عبداللہ ابن عتیق کو بھیج رہے، اور قربان جائیں عبداللہ ابن عتیق کی محبت پر، جا کے لمبا چوڑا واقعہ ہے، ایک وار کیا، موقع مل گیا، ابو رافع کی گردن لٹک گئی، تلوار کی زد میں آ گئی، تیزی سے دوڑتے ہوئے سیڑھیوں سے اترے، ٹانگ ٹوٹ گئی، سیڑھیوں سے پھسلے۔ اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک سبق سکھانا چاہتا تھا۔ ٹانگ ٹوٹ گئی، کہا اب ٹوٹی ہوئی ٹانگ ہے، میں نے کہا ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے، اتنی پلاننگ اور اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے ساتھ اس پہ وار کیا، اگر یہ مرانا اب میری جان بھی چلی جائے، اس کو قتل کر کے جاؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد شور مچا، ابو رافع مر گیا، اپنی اس ٹانگ کو کپڑے سے باندھا، کپڑے میں لپیٹا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ رسول اللہ نے پیار سے میری اس ٹانگ کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ آگے عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں اللہ کی قسم، ٹانگ جب ٹھیک تھی، جتنی قوت و طاقت ٹانگ میں موجود تھی، جب سے رسول اللہ نے ہاتھ پھیرا ہے ٹانگ جڑ بھی گئی اور قوت و طاقت میں کئی گنا بڑھ بھی گئی۔ بتائیے یہ اعزاز کس لیے ملا؟ حرمت رسول کے تحفظ کے لیے ملا۔ یہ یہودی تھا کہ مسلمان تھا؟ پھر ایک بکواس کرتے ہیں یہ جی کچھ علماء مختلف طبقات کے، میری مراد صرف ایک عالم نہیں، مختلف دلائل جو دے رہے ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، یہ تو یہودی تھا جی، یہ کچھ عالم یہ کہتے ہیں جی غیر مسلموں پہ لگتا ہے، لیکن اس غیر مسلم پہ لگے گا جو مسلم ریاست کے اندر ہوگا۔ یہ بھی بکواس اور جھوٹ ہے، یہ بھی بکواس اور جھوٹ ہے۔ کعب بن اشرف، جائیے جو مدینہ گئے ہیں، اللہ ہم سب کو مسجد النبی کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ جب جائیں گے آپ نے کہنا ہمیں کعب بن اشرف کا قلعہ دکھائیے، اس کے آثار آج بھی موجود ہیں، آج بھی وہ مدینہ کی حدود سے باہر ہے۔
उस वक़्त भी मदीना की रियासत से बाहर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मुसलमा को, ये भी लंबा चौड़ा वाक़या है, भेजा और काब बिन अशरफ को कत्ल करवाया। तो मेरे भाइयों, हकीकत बात ये है, गुस्ताहे रसूल की एक सज़ा आपने जवाब देना है, शर्तन से जुदा। गुस्ताहे रसूल की एक सज़ा, लेकिन ये शर्तन से जुदा। जब किसी रियासत में कानून आइन मौजूद हो, तूने और मैंने अपने हाथ से नहीं करना, ये बात भी समझ के जानी। 295 का कानून मौजूद है, उसका सहारा लेना है, ये बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन एक इल्तिजा हुक्मरानों से भी है कि हम तो उलमा तो ये इबलाग करते हैं कि कानून हाथ में मत लो, 295 के तहत ट्रायल किया जाए। अल्लाह की कसम, आसिया मलऊना का ट्रायल उलमा ने, जब वो पकड़ी गई, जितनी देर ट्रायल हुआ, साबित कर दीजिए किसी एक मुसलमान ने उसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ भी मारा हो? नहीं मारा। अदालत का सहारा लिया, कानून का सहारा लिया। हुक्मरानों से यह सवाल है, आसिया मलऊना से पहले भी 70 बरस बीत गए, ईमानदारी से बतलाओ, सिद्ध के दिल से बताओ, शरअ सदर से बताओ, पढ़े लिखे लोग भी इस बारे के ऊपर गौर करें। 70 सालों में एक भी गुस्ताखी नहीं थी हुई कि 70 सालों में एक भी गुस्ताख को फांसी के फंदे पे नहीं लटकाया गया। ये लोगों का जो 295 के ऊपर एतमाद कमजोर हुआ है। लोग जो कानून हाथ में लेते हैं, मैं अगर सोखता सामा हूं तो ये रोज़े सया खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे। ये हुक्मरानों की कमजोरी है जिसकी वजह से कोई भी उठता है, फलाने तो ही रिसालत की, इसको सजा तो होनी नहीं, उठ के मार देता है, गलत करता है, गलत करता है, गलत करता है। लेकिन काम आपका भी दुरुस्त नहीं है। उस औरत को एसपी ने गुनाहगार लिखा, सेशन जज ने गुनाहगार लिखा, सजाए मौत सुनाई, हाई कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई। खान साहब बाहर गए, कहने लगे इस औरत को मैंने छुड़वाया, क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। ये क्रेडिट नहीं है, ये तेरे नामा अमाल में एक स्याही है और बदबख्ती है। तो कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को क्या जवाब देगा कि एक मलऊना को एसपी भी मुजरम कह रहा है, सेशन कोर्ट भी करारे जुर्म के ऊपर दस्तखत कर रहा है, हाई कोर्ट में भी करारे जुर्म हुआ है, और तू कह रहा मैंने छोड़ दी। अफसोस। मेरे भाइयों, आप ये बताएं, और मेरे जहन में अल्लाह की कसम, आसिया मलूना रिहा, आसिया मलूना रिहा और आफिया सिद्दीकी कैद, आफिया सिद्दीकी कैद, आसिया मलूना रिहा। ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी है, ये हमारी हुक्मरान की कार्यकर्दगी है। खान साहब हमारा सियासी तौर पे आपको पता है, सियासतदान भी मजहबी रहनुमा भी इकट्ठे बैठते हैं। जब हम खान साहब के साथ बैठा करते थे, जिन दिनों ये इक़्तिदार में नहीं थे, अल्लाह की कसम सिद्ध के दिल से बताता हूँ, हम जैसे लोग भी कहते थे यार खान आफिया सिद्दीकी से बड़ा मुखलस है, बड़ा मुखलस है। अच्छा क्यों? खान साहब ने बड़ी आवाज़ उठाई है इलेक्शन से कबल, हर तकरीर में आफिया सिद्दीकी के ताने, आफिया सिद्दीकी के बारे में गुफ्तगू। हकीकत में पाकिस्तान के अंदर खान साहब थे जिन्होंने आफिया सिद्दीकी का केस उठाया, और जब से हुक्मरान बने हुए हैं, जब मौका आफिया सिद्दीकी की रिहाई की बात कर सकते हैं, गूंगे बने हुए हैं, आसिया मलूना की रिहाई का क्रेडिट लेते हैं, और वो बदबख्त मलऊन औरत मैकरोन के साथ बैठ के तस्वीरें बनाती है और सोशल मीडिया पे फेंकती है और मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलती है। मेरे भाइयों, आते हैं इस बात की तरफ, इस बात की तरफ आते हैं कि मैं और आप, जब आप अल्लामा साहब कहते हैं, मौलवी साहब कहते हैं कानून हाथ में नहीं लेना, गुस्ताहे रसूल को अपने हाथ से नहीं 295 के तहत केस चला के प्रोब करके कत्ल करवाना है अदालत के जरिए, कानून के जरिए, तो हम करें क्या? मेरे भाइयों, ऐसे बदबख्त हैं ये लिबरल और सेकुलर, अल्लाह की कसम आप हैरान रह जाएं। मुनाफिकाना कर्जे में आज़ादी इजहार, फ्रीडम ऑफ चॉइस, एक होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी इजहार, एक होता है आज़ादी इंतखाब। हर यूरोपी मुफक्कर, हर सेकुलर और लिबरल माफिया का परवरदा आपके सामने ये बात रखेगा, क्या रखेगा कि हर औरत को ये
انتخاب کا حق ہے وہ کس قسم کا لباس پہنے گی. اگر وہ بے لباس بھی پھرنا چاہے گی پھرتی رہے, وہ جس طرح کا لباس پہننا چاہے. یہ فریڈم آف چوائس ہے, یعنی انتخاب کی آزادی ہے. یہ بدبخت انتخاب کی آزادی میں بھی اللہ کی قسم منافق ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہے. وجہ مسلمان عورت فرانس کے اندر فریڈم آف چوائس کے تحت حجاب پہنتی ہے, پہننے دیتے ہیں بدبخت, کہتے ہیں جرمانہ ہوگا. 70 سے زائد مساجد میکرون نے مسلمانوں کی بند کر دی, بکواس کی. پوری دنیا میں اسلام بحران کا شکار ہے, حجاب کے اوپر پابندی لگا دی. اب ایک نیا بل ہے, آپ حیران رہ جائیں گے. یہ منافقانہ یہ جو پاکستانی سیکولر اور لبرل لوگ ہیں نا, یہ تو لنڈے کے لبرلز ہیں. ان کو تو ان قوانین کا بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کس قدر منافقت ہے. اب ایک نیا بل پتہ کیا فرانس میں پیش کیا جا رہا ہے. فرانس میں ایک نیا بل یہ پیش کیا جا رہا ہے, میرے بھائیوں ان کی منافقت کا اندازہ کرو. ایک طرف قانون پتہ کیا ہے, آپ حیران رہ جائیں گے. ایک طرف قانون یہ ہے, اگر مرد جو لیگل حامند ہے, لیگل حامند, وہ عورت کی مرضی کے بغیر اس کو ہاتھ لگائے گا, حامند اپنی بیوی کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ لگائے گا تو اس کے اوپر جرمانہ ہوگا. یہ جنسی ہراسمنٹ ہے, یہ سیکشول ہراسمنٹ ہے, یہ جنسی ہراسمی. ایک طرف یہ قانون ہے اور دوسری طرف قانون کیا بنایا جا رہا ہے. اب یہ قانون کا مسودہ بل پیش کیا جا رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ اسلام کی مخالفت کی وجہ سے, مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ سے. کیا بنایا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان عورت کسی ڈاکٹر کے پاس جائے, یہ میاں بیوی کی بات نہیں ہے, ایک طرف حامن کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کو چیک کرنے کے لیے جہاں مرضی ہاتھ لگائے, وہ ایجیٹیشن کرے, وہ احتجاج کرے, اس کو 3 سال کی سزا ہوگی اور اتنے 1000 یورو جرمانہ ہوگا. بتائیے, ایک طرف حامد کے اوپر جرمانہ ہے اور ایک طرف ڈاکٹر کو آزادی دی جا رہی ہے کہ تو مسلمان عورت کے جسم سے جیسے مرضی کھیل. یہ ان کی مذہبی آزادی. اس بدبخت نے کیا کہا میں گستاخانہ حق چھاپنے والے کی, پہلے تو کہتا ہے پشت بنائی کرتا ہوں, اب کہتا ہے میں اس کو روک نہیں سکتا. میرے بھائیوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ کے سامنے رکھ دیا, شریعت کا فیصلہ بتلا دیا. گستاخانہ حق کے بنانے والے کی شرعی سزا کیا ہے؟ اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹا جائے اور اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. لیکن میں اور آپ کر کیا سکتے ہیں؟ میں اور آپ اتنے بے ضمیر ہیں, اللہ کے فضل سے اتنے بے حس ہیں, اتنا لبرل اور سیکولر میڈیا نے پراپوگنڈا کیا ہوا ہے. وہ کیا ہو جائے گا, فرانس کی معیشت اتنی مضبوط ہے, اتنی طاقتور ہے, یہ مولوی بڑکاتے ہیں لوگوں کو, فرانس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو. اے لبرل بدبخت, اے سیکولر بدبخت, کوئی دکاندار تیری ماں کو گالی دے, تو وہاں سے سودا نہیں لیتا, اور تو یہ چاہتا ہے رسول اللہ کے حاکے بنانے والوں سے ہم سودا بھی لیں اور ان کے ساتھ کاروبار بھی کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو, آج کے بعد ٹوٹل کے پمپ سے نہ پٹرول ڈلوایا جائے گا, نہ ساری زندگی ٹوٹل کا تیل ڈلوایا جائے گا. میرے بھائیوں, رسول پر آپ بدلاؤ. کوئی آپ کے باپ کو گالی دے, ماں کو, دکاندار, اس کی دکان سے سودا لوگے؟ جو رسول اللہ کو گالیاں بک رہے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کا بائیکاٹ کرو, فرق نہیں پڑے گا. اور بدبختو, یہ بات بھی غلط ہے. اللہ کی قسم, بندہ مومن نتائج کو نہیں دیکھتا. کیا نتیجے کی بنیاد کے اوپر جنگیں لڑی جاتی ہیں؟ کیا ایمان کا فیصلہ نتائج پہ ہوتا ہے؟ بندہ مومن کی نظر کس کے اوپر ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا پر. اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا نہیں ہونا. بتاؤ, ایک وقت آنا ہے سامنے رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. کیا جواب دو گے؟ کیا شکلیں دکھاؤ گے؟ کیا چہرے دکھاؤ گے؟ اور تم سے اور مجھ سے بہتر تو اے وہ عظیم انسان علامہ اقبال تھا جس نے کہہ دیا, تو غنی از حق دو عالم من فقیر. اے اللہ, تو مجھے عذاب دینے سے بے نیاز ہے, میں تیرا بندہ ہوں, لیکن بالفرض میرے نامہ اعمال میں ایسے گناہ نکل آئے کہ عذاب دینا لازمی ہو جائے, تو اے اللہ کل قیامت کے دن
مجھے رسول اللہ کی نظروں سے دور لے جانا، ان کے سامنے مجھے عذاب نہ دینا، میں رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ آج جو گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کی قسم نتیجے کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا، تیری اور میری ذمہ داری ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان حکمرانوں کی پشتیبانی کے بغیر آپ جیسے غیور مسلمانوں کی وجہ سے، محبان رسول کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں، پوری امت مسلمہ میں فرانسیسی پروڈکٹس کا ایسا بائیکاٹ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کے آپ کو بتلا رہا ہوں۔ یہ کہتے تھے فرق نہیں پڑے گا، انہوں نے پورے یورپ میں، پورے عرب میں پتہ کیا لگایا ہوا ہے؟ 50% ڈسکاؤنٹ فرانسیسی پروڈکٹس کے اوپر، اور تم 50% کی بات کرتے ہو، 75% ہو۔ اللہ کی قسم مفت بانٹنا شروع کر دو، آج کے بعد مسلمان اس وقت تک تمہاری پروڈکٹ کو نہیں خریدے گا جب تک تم اعلانیہ ان گستاخی کرنے والوں کو سزا نہیں دیتے۔ بتاؤ آج کے بعد کبھی فرانسیسی مصنوعات استعمال کرو گے؟ پھر ابلاغ بھی کرو لوگوں کو۔ یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ بات کرتے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اور حسان ابن ثابت نے کہا تھا حجوت محمد فعجبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے رسول اللہ کی حجب کو بیان کیا، میں جواب دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ لوگوں یہ رسول اللہ کی حرمت کے دفاع کا بدلہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ سے ملتا ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور جہاں تک بات ہے فرق نہیں پڑتا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اٹھائیے، سوشل میڈیا کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، فرانس کی معیشت کو ابن تیمیہ کا قول یاد آ گیا۔ ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ ہم 2 ماہ 3 ماہ عیسائی قلعوں کا محاصرہ کیا کرتے تھے، فتح نہیں کیوں تھے، بڑے طاقتور قلعے۔ پھر کوئی عیسائی بدبخت اٹھتا تھا، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتا تھا، ہمارے کلیجوں کو چوٹ تو لگتی ہی تھی، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ذہن میں آنا شروع ہو جاتی تھی، اب آسمان سے معجزے رونما ہوں گے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، جو قلعے 3 ماہ فتح نہیں تھے ہوتے، جس دن گستاخی ہوتی تھی اسی رات کو اللہ تعالیٰ وہ قلعے فتح کروا دیتا تھا۔ آج بھی رسول اللہ کی شان میں فرانس نے جو گستاخی کی ہے، معجزے رونما ہونے کو ہیں۔ یہ اس نے اپنے پاؤں پہ ایسی کلاڑی ماری ہے۔ اٹھائیے، اتنی بڑی معیشت تھوڑی سی پروڈکٹس کے بائیکاٹ سے حقیقت میں فرق نہیں تھا پڑنا چاہیے، لیکن چونکہ گستاخی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے بارے میں ہوئی ہے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ کا فرمان سچ ہے، کل بھی سچ ہے، آج بھی سچ ہے۔ 30 سالہ دور کے اندر فرانسیسی سٹاک ایکسچینج اتنی نیچے نہیں گری جتنی اب گر گئی ہے۔ کیسے ہوا ہے؟ معجزے رونما ہونے کو۔ اور میرے بھائیوں، ولید بن مغیرہ کا کیا قصور تھا؟ ایک رسول اللہ کے بارے میں بدبخت نے جملہ بولا، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے 10 باتیں سچ کے مطابق اس کے بارے میں آپ کو اور مجھے بتلائیں۔ رسول اللہ ایسے نہیں ہے، تو بدبخت ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ آخر میں کیا کہا؟ اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ آدم رضوی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جی یہ دیکھیں جی کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ اس آیت کا ترجمہ بیان کرنا حرام ہے۔ اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے 9 الزامات، وہ تو سچی الزام کیا ہے، 9 جوابات دینے کے بعد کیا کہا؟ صرف اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ تو حرام زیادہ ہے۔ رسول اللہ کی شان میں جو بھی گستاخی کرتا ہے اس کے نسب اور نسل کے اندر بھی حرامی پن موجود ہوتا ہے۔ بتائیے، اٹھائیے، نیٹ اٹھائیے، سوشل میڈیا کا دور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی قسم پورے یورپ میں سب سے زیادہ حرامی بچے، بن شادی کے بچے 60% اگر پیدا ہوتے ہیں تو فرانس میں ہوتے ہیں۔ خود میکرون کا کریکٹر کیا ہے؟ 15 سال کی عمر میں اپنے سے 25 سال بڑی عمر کی عورت کے ساتھ جو معاشرہ چلاتا رہا، جو تعلق قائم کرتا رہا، آپ سب اس بارے میں جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حرمت رسول کا دفاع کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں ابلاغ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں،
اور یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ لوگو یہ بات بھی یاد رکھو، اپنا عقیدہ سن لو، سمجھ لو۔ ہمارے بارے میں کسی کو مغالطہ اگر اہل حدیث کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ بھی سن لو۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لا یمکن الثنا کما کان حقہ۔ 7 سمندر سیاہی بن جائیں، سارے زمین کے درخت قلم بن جائیں، رسول اللہ کی شان کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق کے اندر اللہ نے اگر کسی کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے تو آمنہ کے لال کو بنایا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب